الرحیم بات کریں گے کراچی کے فلسطین کی، جی کراچی کی مجاہد کالونی کی، جہاں پر ایک جھٹکے میں سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ 100 زر اور ایک گھر برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب انسان کے پاس سونا چاندی نوکری دوست رشتے سب چیزیں ہوں اور گھر نہ ہو، وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس ایک گھر ہو، سونا چاندی نوکری اور کچھ بھی نہ ہو، تو وہ سردی گرمی دھوپ میں اپنا اور اپنے بچوں کا سر چھپا لیتا ہے۔ کراچی کے پوش علاقے مجاہد کالونی میں ایک پوری کالونی کو ڈھا دیا گیا ہے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے، وہ کالونی لیز ہے یا نہیں ہے، جائز جگہ پر بنی ہوئی ہے یا ناجائز جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان نفری لے کے اس کو توڑنے پہنچ جاتے ہیں، غریبوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ایک دو کمروں کے بنائے ہوئے گھر ڈھانے پہنچ جاتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، معصومانہ سوال ہے، کہ جب وہ جگہ مافیا کروڑوں کے عوض غریبوں میں بیچتا ہے، آپ لوگ اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت تو آپ نفری لے کر نہیں پہنچتے، غریبوں کو گھر بنانے سے نہیں روکتے۔ جب وہ پائی جمع کر کے قرضے لے کر کمیٹیاں ڈال کر ایک دو کمرے کے مکان بنا لیتے ہیں، کالونی آباد ہو جاتی ہے، سرکار کو ہوش آ جاتا ہے کہ یہ تو نالے پر بنی ہوئی ہے، یہ تو جو ناجائز جگہ پر بنی ہوئی ہے، لہٰذا نفری توڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے؟ جو کچھ مجاہد کالونی میں گزشتہ دنوں سے ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، لوگوں کے سامان کا نقصان ہوا، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، خواتین کے منہ سے نقاب کھینچے گئے، عبائے پھاڑے گئے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ ہم اس پر سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ انتظامیہ ایسا نہ کرے۔ اگر نالوں پر تجاوزات ہوتی ہے، سرکاری زمینوں پر غیر قانونی طور پر کالونیاں بنا کے بیچ دیا جاتا ہے، تو سرکار اس وقت کہاں ہوتی ہے جس وقت مافیا اس کی کٹنگ کر کے پلاٹ بنا کے مکان بنا کے بیچ کے کروڑوں اربوں پھونک کے باہر ملک نکل جاتے ہیں، یا ڈیفینس اور بڑی سوسائٹیوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب غریب کے انڈر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کو اپنی جگہ کی نالوں کے اوپر تجاوزات کی، وہاں پر مکان بننے سے پہلے